روزہ جو میں چاہتا ہوں، پیغام نمبر 2۔ یسایہ 58 باب 6 سے 9 آیات۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے مانمن جونگنگ چرچ کے سینئر پاسٹر کے طور پر اس بار انجیل کی منادی کے لیے اور ارشاد اعظم کی تعمیل میں عظیم الشان کروسیڈ کی رہنمائی کی ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے پوری دنیا میں کروسیڈز کیے ہیں، جو واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، ایل اے، ہوائی، ارجنٹائن، جاپان، کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، پاکستان، فلپائن، ہونڈورس، انڈیا، روس، جرمنی اور پیرو میں منعقد کیے گئے۔ مانمن آرٹ پرفارمنگ مشن ٹیم کے ہمراہ جہاں کہیں انہوں نے کروسیڈ کیے، بے شمار معجزات اور خدا کے شفائیہ کام اتنے زیادہ رونما ہوئے کہ بہت سے ٹی وی چینلز نے انہیں بیداری کا عظیم رہنما قرار دیا، جن میں CNN نمایاں ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں مضمون روزہ جو میں چاہتا ہوں کے ساتھ جاری کروں گا۔ روزے کے ذریعے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے خیالات سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس قسم کا روزہ رکھنا چاہیے جو خدا چاہتا ہے۔ اپنے روزے کو اس قسم کا بنانے کے لیے کہ جسے خدا خوشی سے قبول کرتا ہے، سب سے پہلے مقصد اور دورانیے میں توازن قائم کرنا ہے۔ ذاتی مقصد کے لیے 21 یا 40 دن کا روزہ رکھنا خدا کی نظر میں درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے 21 یا 40 دن کا روزہ رکھیں تو کیا یہ واجب ہے؟ لمبے عرصے کا روزہ صرف خدا کی بادشاہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ روح القدس کی ہدایت کے مطابق خدا کی قوت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک درست مقصد کے تحت لمبے روزے رکھنے کے لیے روح القدس کا ٹھیک الہام بھی حاصل کر لیتے ہیں تو موقع کی مناسبت زیادہ اہم ہے۔ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہونا ہے۔ اگر آپ بہت سی جانوں کو بچانے کی غرض سے خدا کی قوت پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو جواب حاصل کرنے کے لیے برتن تیار کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہی کی تکمیل کے لیے اس کی قوت صرف ان کو مل سکتی ہے جو پاک ہیں۔ اگر برتن تیار بھی ہو تو آپ کو روح القدس سے معمور ہونے کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اور روزے کا آغاز کرنے کے لیے روح القدس کا درست الہام پانا ہے۔ اگر یہ روزہ خدا کی بادشاہی کے لیے کسی بڑی چیز کے لیے نہیں تو 3 یا 7 دن کا روزہ کافی ہے۔ اگر آپ اس قسم کا روزہ رکھتے ہیں جس کو خدا خوشی سے قبول کرتا ہے تو آپ صرف اسی دورانیے کے ساتھ جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بیماری سے شفا دینے، گناہوں کو چھوڑنے، اپنے دل کی مراد کے لیے جواب حاصل کرنے یا بدروحوں کو نکالنے کا حق بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ پچھلی بار میں نے اس نقطے پر وضاحت کی تھی۔
آج میں روزے کی اس قسم کے متعلق بات جاری رکھوں گا جس سے خدا خوش ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلے آپ وہ روزہ رکھیں گے جو خدا کو پسند ہوتا ہے۔ میں خداوند کے نام میں برکت دیتا ہوں کہ جب آپ پکاریں تو آج کے نوشتے کے مطابق خدا کہے کہ میں یہاں ہوں۔ اگر خدا خوشی سے آپ کے روزے کو قبول کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں یہاں ہوں، تو خدا ظلم کی زنجیروں کو توڑے گا اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، قابل قبول روزے کے متعلق یہاں ایک چیز اور ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب آپ لمبے وقت کے لیے روزہ رکھیں تو یہ آپ کو اس حکم کو سمجھتے ہوئے رکھنا ہے جو قائم ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کو فیصلے کے متعلق سینئر پاسٹر سے مشورہ کرنا ہے، اور اگر آپ چرچ کے خادم ہیں تو روزے کو چرچ سے منظور شدہ ہونا چاہیے۔ لیکن چرچ کے بہت سے ممبرز ہوتے ہیں۔ جب کوئی چرچ ممبر شخصی طور پر لمبا روزہ رکھنا چاہے تو آپ کے لیے سینئر پاسٹر سے ملنا اور مشورہ لینا مشکل ہے، بس آپ کو اپنے پیرش پاسٹر سے یا گریٹ پیرش پاسٹر سے مشورہ کرنے اور دعا کروانے کے بعد روزے کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ خادمین اور منتظمین کے لیے مناسب ہے کہ وہ سینئر پاسٹر سے مشورے کے بعد اجازت لیں اور اس سے دعا لینے کے بعد روزہ شروع کریں تاکہ وہ پورے طور پر خدا کی حفاظت اور ضمانت میں ہو سکیں۔ لوگوں کے سینئر پاسٹر سے مشورہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس سے تصدیق کروا لیں کہ مقصد، دورانیہ اور موقع خدا کی نظر میں درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ روزے کا وقت بڑھا کر اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اگرچہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے روح القدس کا درست الہام پا لیا ہے، تو بھی اگر وہ اپنے جوش و خروش سے روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں لیکن ابھی تک خدا سے منظور شدہ تیار برتن نہیں رکھتے تو انہیں تصدیق کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے حقیقتاً روح القدس کے الہام کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے تو سینئر پاسٹر بھی ویسا ہی الہام حاصل کرے گا اور روزے کے لیے دعا کرے گا تاکہ وہ خدا کی حفاظت اور ضمانت میں روح القدس کی معموری کے ساتھ روزے رکھیں۔ بے شک ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں لوگوں نے لمبا روزہ رکھنے کے لیے روح القدس سے رہنمائی نہیں پائی ہوتی۔ جب وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ لمبا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے لمبا روزہ زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، تاہم اگر آپ کو روح القدس سے رہنمائی ملی ہے تو میں آپ کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر روح القدس کسی کو یہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے تو کوئی بھی اسے یہ کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں مداخلت نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح مجھ سے روح القدس کی بے ادبی ہو جائے۔ چنانچہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے لمبے روزے کا مشورہ مانگتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر اس کے لیے روح القدس کی ہدایت نہیں ہے تو لمبا روزہ نہ رکھو۔ پاسٹر اور خادمین کو چرچ سے منظوری کیوں لینی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لمبا روزہ رکھ لیں تو وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب خادمین جن کو ممبرز کا خیال رکھنا چاہیے خود ہی طے کر لیں کہ انہوں نے لمبا روزہ رکھنا ہے اور چرچ سے مشورہ کیے بغیر ہی اپنے فرائض کو چھوڑ دیں تو یہ یقیناً واجب نہیں ہے۔ دنیاوی کمپنیوں میں بھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ البتہ خدا کی کلیسیا میں پہلے انہیں مقررہ تقاضوں میں مراحل کو سمجھنا ہے۔ اگر انہوں نے چوپان سے مشورہ کر لیا ہے اور حقیقتاً روح القدس کے الہام کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو چرچ کے پاس کوئی عذر نہیں کہ ان کو روکے۔ لیکن حقیقت میں بہت سے خادم مجھ سے مشورہ کیے بغیر پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور میرے پاس صرف نام نہاد دعا کروانے آتے ہیں۔ جب وہ پہلے ہی فیصلہ کر کے میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں نہیں کہتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن میں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں یہ درست ہے یا نہیں۔ اگر وہ میرے کہنے کے بعد بھی ضد کریں تو میں بس ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اچھا پھل نہیں لاتے۔ دراصل ہمارے خادموں میں سے بہت سے میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر صرف میرے پاس اپنے لمبے روزے کے لیے دعا کروانے آتے ہیں۔ بعض اوقات روزے کے دوران انہیں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں،
اگر وہ ختم بھی کر لیں تو وہ جواب حاصل نہیں کرتے جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو صرف روحانی طریقہ کار کے مطابق ہی روزہ نہیں رکھنا بلکہ جسمانی طریقہ کار کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ خدا نے یقیناً اس دنیا میں جسمانی طریقہ کار وضع کر رکھا ہے، چنانچہ بے شک ہم خدا کے کام کر رہے ہیں تو بھی ہمیں ان طریقہ کار پر چلنا ہے۔ جب میں نے آپ کو بیماریوں کے اسباب کے متعلق بتایا تھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ خدا کے مرتب کردہ جسمانی طریقہ کار سے دور ہٹ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ خدا نے یقیناً اس دنیا میں جسمانی طریقہ کار وضع کر رکھا ہے، چنانچہ جب آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، جب آپ کو کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اور آپ کو ایک وقت میں زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ حقیقت میں بہت زیادہ کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ حد سے بڑھنا لالچ سے اور خود پر قابو نہ پا سکنے سے ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ معدے کے مرض میں مبتلا ہیں، کیا اس نے آپ پر بلا وجہ حملہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کو کسی وجہ سے ہی مرض لگا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہوئے اپنے بدن کو برا بھلا کہتے ہیں تو خدا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس دنیا کی فطرت کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں جس پر آپ کو چلنا چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر آپ اس دنیا کے اصولوں کو توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے اصول کو بھی توڑتے ہیں، چونکہ وہ اصول خدا کے قانون کے تحت دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس دنیا کے فطری قانون کو توڑتے ہیں تو خدا آپ سے خوش نہیں ہوتا، اور اس لیے بعض اوقات آپ کو خدا کی محافظت حاصل نہ ہونے کے باعث مرض لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کنٹرول کیے بغیر بہت زیادہ فاقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو دکھ دے سکتے ہیں، چنانچہ آپ کو عقل مند ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ معاملات ہیں جہاں آپ کو پہلے کھانا اور آرام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا بدن مناسب قوت نہیں رکھتا، چونکہ آپ نے اپنے بدن کی بہتر حفاظت نہیں کی۔ اس معاملے میں اگر آپ اپنی بیماری سے شفا پانا چاہیں بھی یا حل کرنے کی کچھ چیزیں بھی ہوں، لیکن آپ کو فاقہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اپنے بدن کی قوت کو بحال کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی آدمی اپنے خاندان کے ہمراہ مجھ سے دعا کروانے آیا، چونکہ وہ بری طرح بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے خاندان نے کہا کہ اس کی بیماری کا سبب اس میں خون کی کمی ہے، چونکہ اس کا بدن خون کی مناسب مقدار پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے سنا کہ اس نے 3 یا 7 دن کا روزہ رکھا تھا۔ بس میں نے ان سے کہا کہ اگر اس میں خون کی مطلوبہ مقدار کی کمی ہے تو اسے فاقہ کرنے کی بجائے قوت بخش غذا کھانی چاہیے تاکہ اس کا بدن زیادہ خون پیدا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ مریض نے ایمان میں روزہ رکھا ہے، لیکن وہ بالکل ایمان نہیں ہے۔ خدا ہمیں عمل کرنے کے لیے اصول دیتا ہے اور اس کو توڑنا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایمان کے نام پر خدا کے قانون کو توڑیں تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنا ایمان خدا کے قانون میں رہ کر دکھانا چاہیے، خاص کر لمبے روزے کے معاملات میں۔ اگرچہ آپ لمبا روزہ رکھنے کے لیے اثر پذیر رہے ہیں، پہلے آپ کو اپنی جسمانی صحت کا خیال کرنا چاہیے، اور لمبا روزہ شروع کرنے سے پہلے اچھی روحانی بنیاد حاصل کرنے کے لیے کافی دعا کرنی چاہیے۔ میں بھی اس چرچ کے آغاز سے پہلے کئی بار 3، 1 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 21 دن اور 40 دن کے روزے رکھا کرتا تھا۔ جب سے خدا نے میرے سمیت میرے خاندان کی ایام پیدائش اور بڑی بڑی چھٹیوں پر بغیر ناکام ہوئے روزہ رکھنے کی ہدایت دی ہے، میں بالکل ان موقعوں پر کھانا نہیں کھا سکا۔ لیکن ایک مرتبہ میں روزے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ خدا نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے صورتحال کو سمجھے بغیر ہی اس پر فوراً عمل کر ڈالا۔ میں نے بالکل نہ سوچا کہ جس روزے کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے اسے کب شروع کرنا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں نے بلا تاخیر فرما برداری میں آغاز کر دیا۔ جو ہی خدا نے مجھے 40 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، میں نے فوراً عمل کیا۔ بس میں نے اپنی تمام اشیاء ایک گٹھڑی میں باندھ لی۔ میں نے پیونگوا مارکیٹ سے نیچے پہننے والے کپڑے خریدے اور انہیں دوسرے ضروری کپڑوں کے ساتھ باندھا اور پریئر ہاؤس کی جانب چل دیا۔ اس وقت میں نے دیگر تیاریوں کے بغیر ایک کمبل باندھا اور خدا کے حکم پر 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے بلکوانگ ڈونگ میں پریئر ہاؤس پر چلا گیا۔ پریئر ہاؤس کا صدر ایک چھوٹے پل کے اوپر میرا انتظار کر رہا تھا۔
جیسے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے میری وہاں آمد سے واقف تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں وہاں روزہ رکھنے کے لیے آیا ہوں؟ بس میں نے کہا جی ہاں، میں یہاں 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ خود ہی مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور میں نے روزے کا آغاز کر دیا۔ میں وہاں پیر کے دن گیا تھا۔ جب میں منگل کی الگ صبح عبادت میں تھا، میں بہت حیران ہوا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ پریئر ہاؤس کا صدر بری طرح شیطان کے قبضے میں تھا۔ وہ پلپٹ سے ایک پیغام دے رہا تھا۔ رکشے سے نکلنے والے دھوئیں کی مانند گہرے اور سیاہ دھوئیں نے اس کے گرد ایک دائرہ بنا رکھا تھا۔ عبادت کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس کے گرد گہرے سیاہ دھوئیں کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف میں نے ہی دیکھا تھا۔ الصبح کی عبادت میں اس کا پیغام سنتے ہوئے میں نے غور کیا کہ اس نے ہمیں غلط پیغام دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابراہم کو اپنی بیوی کھو جانے کی مصیبت کا سامنا اس لیے ہوا کہ جب اس نے خدا کے حکم پر اپنا وطن چھوڑا تو اس نے اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے لیا تھا۔ میرے اندر سکونت پذیر روح القدس نے مجھے بتایا کہ یہ غلط ہے۔ دوسرے لوگ عبادت کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن میں حسب معمول وہاں دعا کر رہا تھا۔ میں نے وہ کچھ سن لیا جو وہ صدر کسی خاتون سے مشورن کہہ رہا تھا، چونکہ وہ میرے بہت قریب باتیں کر رہے تھے، اور میں نے غور کیا کہ جو کچھ اس نے اس خاتون کو مشورے میں کہا تھا وہ سچائی سے بہت دور تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس گہرے سیاہ دھوئیں نے صرف اس صدر کے گرد ہی دائرہ نہیں بنایا تھا بلکہ اس خاتون کے گرد بھی تھا۔ بس میں اپنے کمرے میں لوٹ گیا اور میں بہت تکلیف میں رہا۔ میں وہاں 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے گیا تھا۔ چونکہ پریئر ہاؤس کا صدر ہی شیطان کے قبضے میں تھا، اس لیے میں نے عبادت میں شریک ہونے، اس کا پیغام سننے اور وہاں مزید دعا پر نہ توجہ دی۔ لیکن کسی دوسرے پریئر ہاؤس میں جانا بھی مشکل تھا۔ بس میں وہاں 3 دن مزید رہا، اور یہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے اپنی قوت کھو دی اور اس عبادت خانے میں دعا کرنے سے نفرت کرنے لگا۔ چنانچہ میں ذہنی کرب کی حالت میں اپنے کمرے میں دعا کر رہا تھا۔ اس لمحے صدر جمعے کی صبح کو میرے کمرے کی طرف آیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم روزہ رکھے بغیر ہی یہاں سے جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں جانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے کچھ مسائل درپیش ہیں۔ صدر نے مجھے اپنے دفتر میں دعا کرنے کو کہا۔ بس میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر تم ابھی جاؤ گے تو گھر کو جاتے ہوئے راستے میں تمہیں بہت بڑا ٹریفک حادثہ پیش آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ یا بری طرح زخمی ہو جاؤ۔ البتہ تمہیں یقیناً ابھی نہیں جانا چاہیے۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اس لمحے میرے 2 خاندان مجھ سے ملنے آ گئے۔ میں نے ان کو یہ کہانی سنائی اور وہ زور دینے لگے کہ مجھے وہاں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بس میں نے اپنی چیزوں کی گٹھڑی باندھی اور صدر کے دفتر چلا گیا، لیکن اس نے مجھے اس کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ بس ہم نے دعا شروع کی۔ صدر نے زبانوں میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان بہت معمولی اور سخت تھی، لیکن یہ خدا کی طرف سے ملی زبانوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے زبانوں میں بولنے کا انداز بڑا زہریلا اور کرخت تھا۔ بس میں نے بھی شکست نہ کھانے کے لیے زبانوں میں بولنا شروع کر دیا۔ جب میں نے زبانوں میں بولنا شروع کیا تو اچانک وہ رک گیا، سو میں بھی رک گیا، اور اسے صدر کے طور پر نہ دیکھتے ہوئے بلکہ شیطان کے قبضے میں ایک روح کے طور پر دیکھتے ہوئے سخت زبان میں بولا۔ تب وہ اپنی کرسی میں ڈوب گیا اور نقاہت سے بولا کہ اگر خدا بھی نہ چاہتا کہ میں پریئر ہاؤس سے جاؤں، اگر میں زور دیتا تو اس کے پاس مجھے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، لیکن اگر میں چلا جاتا تو مجھے گھر جاتے ہوئے راستے میں ٹریفک حادثہ پیش آ جاتا۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، اور الوداع کہہ کر اپنے سامان کے ساتھ پریئر ہاؤس سے چلا آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں 40 دن کا روزہ رکھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔
اس صورتحال میں میرے لیے کسی دوسرے پریئر سینٹر میں جانا آسان نہیں تھا، سو گھر جاتے ہوئے میں نے کچھ کھانا خریدا اور کھایا۔ جب میں نے یہ کہانی اپنے پاسٹر کو سنائی تو اس نے کہا 40 دن کا روزہ کسی کے لیے نہیں ہے، اگر 40 دن کے روزے کے دوران حالت بگڑ جائے تو آپ مر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے لمبے روزے سے منع کیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، لیکن میں نے 40 دن کا روزہ رکھنے کے بارے روح القدس کی آواز صاف سنی تھی، چنانچہ میں اس کی آواز کو سمجھ نہ سکا۔ اگر میں نے ہاں کہا بھی تھا، چونکہ مجھے اس کی فرما برداری اس کی موجودگی میں نہیں کرنی تھی۔ ایک ہفتے بعد میں نے پریئر ہاؤس سے حسب ذیل ایک چھوٹی سی خبر سنی۔ جمعے کی رات کو جب میں نے پریئر ہاؤس چھوڑا تو ہونل پہاڑ سے سینئر ڈیکنس جس نے پریئر ہاؤس کا دورہ کیا اور انکشاف کیا کہ دعائیا پہاڑ کے صدر نے روحانی طور پر کوئی غلطی کی تھی۔ جب انہوں نے ریورنڈ چوسک لی کو ہونل پہاڑ پر اس حقیقت کی اطلاع دی تو ریورنڈ لی نے انہیں بتایا کہ وہ فوراً پریئر ہاؤس کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ خبر سن کر میں بہت شکر گزار تھا۔ میں شکر گزار تھا کہ خدا نے اس حقیقت کو بچا لیا کہ اس طرح میں حق بجانب تھا۔ میں نے دعا میں خدا سے پوچھا کہ وہ پریئر ہاؤس کا صدر جو بہت مشہور تھا اور اس کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، کیوں شیطان کے قبضے میں تھا؟ خدا نے مجھ پر واضح کیا کہ دراصل پہلے اس کی ماں اس پریئر ہاؤس کی صدر تھی جو بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی۔ وہ تو صرف اپنی ماں کی وفات کے بعد بطور صدر ہی تبدیل ہوا تھا۔ جب اس نے 40 دن کا روزہ ختم کیا تو وہ اس قدر مغرور ہو گیا کہ شیطان اسے گرفت میں لینے کے قابل ہو گیا۔ اگرچہ میں نے دعا کرنے کے لیے پریئر ہاؤس کا دورہ کئی بار کیا تھا، اس وقت سے میں وہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ اگر میں دعا میں 40 دن کے روزے کے لیے تیار ہو گیا تھا، خدا نے مجھے اس پریئر ہاؤس میں جانے سے منع کیا ہوگا۔ اس روزے میں میرے ناکام ہونے کی وجہ تھی کہ میں دعا میں کوئی تیاری کیے بغیر ہی وہاں چلا گیا تھا۔ بس اس کے بعد میں نے دعا میں اپنے آپ کو 40 دن کے روزے کے لیے پوری طرح تیار کیا۔ میرے اپنے آپ کو 40 دن کے روزے کے لیے دعا میں پوری طرح تیار کرنے کے بعد سردیوں کی چھٹیوں کے دوران میں روزہ رکھنے کے لیے اوسانری پریئر سینٹر گیا۔ جب سے میں نے روح القدس کی آواز سنی تھی جو مجھے لمبے روزے کا الہام دے رہی تھی، میں نے ایک کمبل، ایک بائبل مقدس، ایک گیتوں کی کتاب اور روزے کے دوران مطالعہ کرنے کے لیے چند مشہور گواہیوں کی کتابیں پیک کر لیں۔ چونکہ یہ سردی کا موسم تھا، میں نے پائنگ مارکیٹ سے سردی کے کچھ کپڑے خریدے، انہیں اپنی گٹھڑی میں باندھا، اور جب میں پریئر ہاؤس جانے ہی والا تھا، روح القدس نے اچانک مجھ پر کام کیا۔ روح القدس نے مجھے حکم دیا کہ اپنا سامان کھول دوں اور بائبل مقدس اور گیتوں کی کتاب کے سوا تمام کتابیں نکال دوں۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان کھولا اور خدا کے حکم کے مطابق گواہیوں کی تمام کتابیں نکال دی جو میں نے پڑھنے کے لیے رکھی تھی۔ میں نے صرف ایک کمبل اور بائبل مقدس اور گیتوں کی ایک کتاب رکھ لی اور اوسانری پریئر سینٹر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تب میں نے وہاں 40 دن کا روزہ ختم کیا۔ اگر وقت نے اجازت دی تو میں اگلے اجلاس میں بتاؤں گا کہ میں نے 40 دن کا روزہ کس طرح مکمل کیا جس میں خدا نے میری مدد نہیں کی تھی۔ عزیز جماعت، فاقہ کشی ایک قسم کی اپنی زندگی کی قربانی دینا ہے
کیونکہ آپ کھانا چھوڑتے ہیں جو آپ کی زندگی کا وسیلہ ہوتا ہے، اور لمبا روزہ رکھنا دراصل زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو اس لیے روزے نہیں رکھنا چاہیے کہ بہت سے دوسرے لوگ یہ کرتے ہیں، بلکہ صرف روح القدس کی رہنمائی کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اس وقت بھی جب آپ نے روح القدس کا پورا الہام حاصل کیا ہو، آپ کو چاہیے کہ محتاط رہیں اور خود کو واجب طور پر روزہ رکھنے کے لیے تیار کریں۔ صرف اس وقت جب آپ روحانی اور جسمانی احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ واجب روزہ ہو سکتا ہے جس کو خدا خوشی سے قبول کر سکتا ہے۔ دوم، خدا کا پسندیدہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سچائی کے ساتھ درست مقصد کو سمجھنا ہے۔ یعقوب چوتھے باب کی 2 سے 3 آیات کہتی ہیں، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کرتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے جو حقیقت میں درست نہیں دعا کریں یا روزے کے ساتھ دعا کریں تو آپ جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ مالی برکات مانگتے ہیں، اگر آپ ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ لالچ کے ساتھ مانگتے ہیں تو روزہ خدا کے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کتنا لمبا روزہ بھی رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو $100 دہیکی دے رہا ہے کہے کہ اے خدا اگلے مہینے سے مجھے $10,000 ہدیہ دینے کی توفیق دے، بے دلی سے خدا کو دینے سے خدا اس کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی بات نہیں کہ وہ کتنے روزے رکھتا رہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کے برابر آپ جیسی ایک اور دکان ہے اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میری دکان اس دکان کی نسبت زیادہ خوشحال ہو جائے، تمام گاہکوں کو میرے پاس آنے دیا جائے، تو خدا آپ کو کیا کہے گا؟ خدا بری نیت سے کی گئی کسی دعا کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اس دعا کا جواب دیتا بھی ہے اور مالی برکت دیتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے بالکل روحانی برکت نہیں ہے۔ اس کی جان برکت کی بجائے غلط راہ پر چلی جاتی ہے۔ تب آپ کو کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ آپ کو نیک دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے خدا باپ، مہربانی فرما کر میری اور میرے ساتھ والی دکان دونوں کو برکت بخش۔ لیکن اگر آپ دعا کریں کہ میری دکان دوسرے کی نسبت زیادہ ترقی کرے، تمام گاہک میری دکان پر آ جائیں، تو انصاف کا خدا آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ یہ صرف آپ کے لالچ میں اضافہ کر کے آپ کی روح کو نقصان دے گی، جیسے یعقوب پہلے باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ مالی امور میں بھی آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب آپ خدا کے سامنے اس قانون کے مطابق بوتے ہیں کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ خدا آپ کو ویسا ہی جواب دیتا ہے جیسا آپ نے بویا اور کیا ہے۔ وہ آپ کو داب داب کر اور ہلا ہلا کر بھرپور پیمائش سے عطا کرے گا۔ مزید یہ کہ جب آپ اپنے دل سے اس کو خوش کریں گے تو وہ آپ کو 30 گنا، 60 گنا یا 100 گنا عطا کرے گا۔ مختلف لوگوں کے لیے برکات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ آپ کی وفاداری، اعتقاد، فرما برداری اور محبت کے مطابق بعض لوگ داب داب اور ہلا ہلا کر بھرپور پیمائش کے ساتھ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے جتنا انہوں نے بویا ہے اس سے 30 گنا، 60 گنا اور دوسرے 100 گنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ داب داب اور ہلا ہلا کر پیمائش سے حاصل کرنا 30 گنا حاصل کرنے سے کم ہوتا ہے۔ داب داب اور ہلا ہلا کر پیمائش سے حاصل کرنے کا مطلب دوگنا حاصل کرنا ہے۔ دیہات میں چاول کی پیمائش کے متعلق سوچئے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک ڈوئی یعنی پیمائش کے ایک کورین برتن سے چاول تولتے ہیں۔ برتن میں اس وقت تک چاول ڈالیں اور اسے ہلائیں جب تک لبالب نہ بھر جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں مزید چاول نہیں ڈال سکتے۔ نیز چاولوں کو نیچے دبائیں، تب اس میں مزید چاول ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح چاول ڈالیں تو آپ برتن کی اصل گنجائش سے 2 گنا زیادہ چاول اس میں ڈال سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر خدا آپ کو داب داب اور ہلا ہلا کی پیمائش سے اور لبالب بھر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو 2 گنا زیادہ دیتا ہے، لیکن 30 گنا حاصل کرنا تو 2 گنا سے کہیں زیادہ برکت ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 60 گنا یا 100 گنا حاصل کریں۔ کئی دفعہ میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے گواہیاں دیں کہ انہوں نے مجھ سے برکت کی دعا کروانے کے بعد 100 گنا حاصل کیا۔ خدا آپ کو ویسا ہی دیتا ہے جیسا آپ بوتے ہیں۔ کسی کو وہ فوراً دے دیتا ہے، لیکن کئیوں کو بعد میں دیتا ہے۔ بعض اوقات خدا آپ کو حقیقی برکت حاصل کرنے کے لیے برتن تیار کرنے کی ہدایت دینے کے بعد برکت دیتا ہے۔ آپ کی جان کے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ملنے والی برکت حقیقی برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگ اس وقت برکت حاصل کر لیں جبکہ اس کی جان اس کے ساتھ درست نہ ہو تو ان میں سے بہت سے لوگ غلط راہوں پر جا سکتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنا کاروبار کرنے میں بہت مصروف ہیں اور آپ کے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کم دعا کرتے ہیں اور بعض اوقات پرستش سے کوتاہی کرتے ہیں اور آخر اپنی مصروفیات کے باعث صرف اتوار کی صبح کو ہی عبادت میں جاتے ہیں۔ اگر یہ بدتر ہو جاتا ہے تو آپ خداوند کے دن کو پاک نہیں رکھ سکتے اور اپنی مصروفیات کے باعث جمعے کی ساری رات کی عبادت سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جان آپ کے ساتھ اچھی ہونے کی بجائے غلط ہو رہی ہے۔ تب کیا خدا آپ کو برکت دے گا؟ اگر خدا آپ سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے پہلے خدا آپ کی جان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی ہو، اور پھر جیسا آپ نے بویا اور کیا ہوتا ہے ویسی ہی آپ کو برکت دیتا ہے۔ آپ کی جان کو آپ کے ساتھ اچھی کرنے کے عمل میں خدا آپ کو برکت بخشتا ہے۔ ایک بار آپ کی جان آپ کے ساتھ درست ہو جاتی ہے تو خدا آپ کو 30، 60 اور 100 گنا دیتا ہے۔ داؤد کے متعلق کیا ہے؟ خدا کے تمام بندوں کے متعلق کیا ہے؟ خدا جن سے محبت رکھتا ہے انہیں تنبیہ کیوں کرتا ہے؟ کیا جب وہ تنبیہ کا وقت گزار لیتے ہیں تو خدا انہیں بے اندازہ برکت نہیں بخشتا؟ یہ حقیقت دانیل اور اس کے 3 دوستوں اور موسیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ جب داؤد چھوٹا چرواہا تھا تو وہ ایمان کے ساتھ اپنی بھیڑوں کو ان بھالوؤں اور شیروں کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیتا تھا جو اس کی بھیڑوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو پھر جوان ہونے کے بعد داؤد جو ایسا ایمان رکھتا تھا اس کو تنبیہ کے عرصے میں سے کیوں کر گزرنا چاہیے تھا؟ اس کے بادشاہ بننے کے بعد بھی اسے کیوں تنبیہ کی گئی؟ اس کے دل میں محبت ہونے کے سبب سے خدا چاہتا تھا کہ اسے عظیم برتن بنائے۔ تنبیہ کے وسیلے داؤد بہت بڑا برتن بنا۔ آخر کار وہ خدا کے دل کے موافق آدمی بن گیا۔ بادشاہ بننے سے پہلے اور بادشاہ بننے کے بعد اسے تنبیہ سے گزرنا تھا۔ اس کی تنبیہ رکی نہیں۔ وہ خدا سے ڈرنے اور محبت کرنے والا عظیم بادشاہ بننے کے لیے مسلسل زیر تنبیہ تھا۔ جب وہ خدا کی دی ہوئی تنبیہ میں سے گزر گیا تو اس نے ساری قوم کو متحد کر لیا۔ جب بھی آپ روح کی بہت سی نعمتیں مانگتے ہیں تو پہلے آپ کو برتن صاف کرنا اور خدا کا جلال مانگنا پڑتا ہے۔ Also, even when you ask for many spiritual gifts, you first have to prepare the clean vessel and ask for the glory of God. مثال کے طور پر جب آپ اپنی روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو خدا باپ کی سچی محبت اور اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے روحانی دنیا کی امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دل کا ختنہ کیے بغیر لالچ کے ساتھ کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا آپ میں سے بتیرے اس بات کے شوقین نہیں کہ ان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں؟ کیا آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ آپ کی روحانی آنکھیں کیوں نہیں کھلی جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کی روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو آپ کی جان آپ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے؟ زیادہ تر لوگ غلط راہ پر چلے جاتے ہیں۔ تب خدا کن کی روحانی آنکھیں کھولتا ہے؟ بے شک آپ کو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی روحانی آنکھوں کا کھلنا آپ کے لیے صرف اس وقت حقیقی برکت ہوگا جب آپ اپنے دل کا ختنہ کرنے سے اپنے برتن کو تیار کریں گے۔ چنانچہ آپ ہر قسم کی برائی سے چھٹکارا پا سکیں گے اور کسی تکبر اور شیخی کے بغیر پاک ہوں گے، بلکہ خدا کو جلال دیں گے اور خدا داد فضل کے ذریعے دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ اگر نہیں تو آپ شیخی ماریں گے اور جو دیکھیں گے بلا امتیاز بول دیں گے۔ اس طرح آپ بہت سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے لیے یہ برکت ہے کہ خدا آپ کو صرف برتن تیار کرنے کے بعد برکت دے۔ خدا کی نعمت کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جب آپ خدا کی نعمت مانگتے ہیں خدا آپ کو صرف اس وقت یہ دیتا ہے جب آپ کا برتن تیار ہو۔
آپ کو صرف اس وقت خدا کی نعمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جب آپ خود کو نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ اگر یہ اس وقت مل جائے جب آپ تیار نہیں ہیں تو زیادہ تر یہ خدا کی نعمت نہیں ہوتی۔ بے شک نئے ایمانداروں کو زبانوں میں بولنے اور محبت کرنے کی نعمت مل جاتی ہے، لیکن نبوت کرنے اور زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمتیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کیا والدین ایک بچے کو چاقو دیتے ہیں؟ یہ اسے زخمی کر سکتا ہے۔ خدا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ کسی کو بلا امتیاز مل جائے تو وہ غلط راہ پر جا سکتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک پریئر ہاؤس میں جاتے ہیں اور پوری طرح برتن تیار کیے بغیر ہی نعمت مانگتے ہیں، تب دشمن ابلیس خود ہی نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے اور آپ کے کہنے پر آپ کو کوئی غلط چیز دے دیتا ہے۔ چونکہ آپ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے اور آپ نے لالچ اور غلط ارادے سے کچھ مانگ لیا، آپ صرف آمین کے ساتھ وصول کر لیں گے، تب یہ آپ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ خوشی سے پریئر ہاؤس سے چلے آتے ہیں، سوچتے ہوئے کہ آپ نبوت جیسی نعمت حاصل کر کے خدا کی نعمت حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن بہت سی کلیسیائیں اس شخص کے سبب سے مشکلات میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے خادم جو پاسٹر ہیں، کلیسیا ان کے ممبرز کو پریئر ہاؤس جانے سے منع کرتے ہیں اور نبوت کی نعمت یا زبانوں میں بولنے کی نعمت کو منظور نہیں کرتے۔ حقیقتاً نبوت کی نعمت پانا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اس کلیسیا میں بھی بہت کم لوگوں نے نبوت کی نعمت حاصل کی ہے۔ تو پھر ان کلیسیاؤں میں جو روحانی چیزوں کے متعلق گہرائی سے نہیں جانتے، نبوت کی نعمت کس قدر کم ہوگی۔ اگر کوئی نبوت کی جھوٹی نعمت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی کلیسیا مضبوطی سے کھڑی ہونے کی بجائے تباہ ہو جائے گی، چونکہ شیطان کلیسیا کو ٹکڑے کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ کیا پھر خدا کلیسیا اپنے بدن کو کثیر دعاؤں کے باعث تباہ کرے گا؟ اور اس وقت جب خدا نبوت کی نعمت دیتا ہے تباہ کرے گا؟ خدا نبوت کی نعمت صرف اس وقت دیتا ہے جب کلیسیا کا چوپان روحوں میں امتیاز کرنے کی اہلیت اور روحانی اختیار رکھتا ہو اور کلیسیا ممبرز خود ایک برتن کے طور پر پوری طرح تیار ہوں۔ اگر نہیں تو خدا عطا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر یہ اس وقت مل جائے جب کلیسیا تیار نہ ہو تو کلیسیا کے اراکین اس ڈیکنس یا سینئر ڈیکنس کے لیے جو نبوت کی نعمت مانگتا یا مانگتی ہو اپنی حمایت دکھائیں گے، چوپان کے لیے نہیں دکھائیں گے۔ تو تب وہ کہہ سکتے ہیں، سینئر ڈیکنس میرے لیے نبوت کیجیے، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کس اسکول میں درخواست دوں؟ کیا وہ قسمت کا حال بتانے والی ہے؟ جب وقت گزر جاتا ہے وہ جواب دینے کے لیے پیسے مانگنا شروع کرتی ہے، جیسے فال گیر کرتے ہیں۔ یہ بالکل خدا کی نعمت نہیں ہے۔ آج بہت سے بدعتی کلیسیائیں اس طرح پیسے کماتے ہیں اور زمین خریدتے اور صنعتیں لگاتے اور بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں۔ چنانچہ بدعتی جماعتیں امیر ہیں، وہ اس طرح پیسے کماتے ہیں اور زمین خریدتے اور کاروبار سے مزید کماتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کام کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ جب خدا مالی برکات عطا کرتا ہے تو حقیقی کلیسیا اس کو ورلڈ مشن کے لیے اور غریب لوگوں کی مدد اور بہت سی جانوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں یا عمارتیں نہیں بناتے، نہ پیسے کماتے ہیں، نہ ہی زمین خریدتے ہیں۔ اس کلیسیا کے لوگوں کے لیے ان کی بہت سی دعاؤں کے عوض غلط راہ پر جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ باہر سے آنے والی آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ جب سے میں نے روحوں کا امتیاز کرنے کے لیے روحانی اختیار اور قابلیت پائی ہے اور میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں کہ روحوں میں کس طرح امتیاز کریں، آپ شیطان کی کھڑی کی ہوئی آزمائشوں میں نہیں پڑتے۔ آپ اچھی طرح یہ جان لیں کہ آپ کو دعا میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو خدا کی نعمتیں مانگنے اور لمبا روزہ رکھنے سے قبل پاک ہونا چاہیے۔
صرف آپ کے پاک ہونے اور ہر قسم کی برائی سے چھٹکارا پانے کے بعد آپ کو خدا کی نعمتیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ بس آپ کو خدا کی نعمتیں مانگنے میں جلد باز ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب پہلے برتن کو تیار کرنے سے مناسب وقت آتا ہے تو آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ نعمت عطا کرے۔ بالفاظ دیگر، پہلے آپ کو اپنا دل پاک کرتے ہوئے دعا کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے دل کا ختنہ کیے بغیر لالچ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ جب بھی آپ خدا کی قوت پانے کے لیے دعا کریں، آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کا ختنہ کرتے ہوئے صرف خدا کو جلال دینے کی نیت سے بلا ناغہ دعا کریں۔ جب یہ نہیں ہے تو بعض اوقات لوگ دکھ اٹھاتے ہیں۔ پہلے کچھ لوگ تھے جو مناسب ایمان اور محبت نہیں رکھتے تھے، مگر انہوں نے روحانی نعمتیں مانگنے کے لیے دوسرے پریئر ہاؤسز میں لمبا روزہ رکھا اور بطالت میں گر گئے۔ کچھ لوگوں نے روزے کے ذریعے اپنے بدن کو دکھ دیا، اور کچھ دوسرے لوگ روزہ رکھنے اور شیطان کے کام حاصل کرنے کے بعد مغرور اور متکبر ہو گئے۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھیں، آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں آپ لالچ کے لیے تو روزہ نہیں رکھ رہے، یا کیا آپ راست باز دل کے ساتھ ان چیزوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں جو خدا کی نظر میں واجب ہے۔ عام طور پر خادم کسی شخص کو بلا خوف نبوت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی نبوت کی نعمت حاصل کر لیتی ہے تو کلیسیا اراکین کلیسیا کے پاسٹر کی بجائے اس کے زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں۔ بے شک پاسٹر کلیسیائی بزرگی کے طور پر اس سے بلند ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ پاسٹر کی نسبت اس کے زیادہ معتقد اور فرما بردار ہو جاتے ہیں جو نبوت کی نعمت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ کلیسیا پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ شخص سینئر ڈیکنس ہو تو سینئر ڈیکنسز کے پیروکاروں کا ایک گروپ بن جائے گا، مگر پاسٹر کو نظر انداز کر جائے گا۔ تب یہ فطری ہے کہ کلیسیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ پاسٹر سے پیغام نہیں سنتے بلکہ وہ نبیہ کے فرما بردار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ کلیسیا کا نظام تباہ ہو جاتا ہے اور کلیسیا شیطان کے کاموں کے ذریعے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا ہر کسی کو نبوت کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ اگر کلیسیا میں کوئی اچھا تیار شدہ برتن ہو بھی، مگر خدا اس کو نبوت کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ کیوں؟ صرف اس وقت جب کلیسیا کا پاسٹر روحانی اختیار رکھتا ہو اور روحوں کے امتیاز کے ساتھ نبوت رکھنے والے شخص پر حکمرانی کر سکتا ہو تو خدا کلیسیا ممبر کو نبوت کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اگر نہیں تو خدا کی بادشاہی اسے بڑھانے کی بجائے روک دیتی ہے۔ چنانچہ آپ کو اس پر امتیاز کرنے بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔
پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفایاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔